سوال کر رہی ہے، یہ تو انہوں نے خود اب اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں. ہم نے تو یہ افواہ نہیں اڑائی نا. کون اڑاتا ہے افواہیں؟ وہ بھی انہیں کی پلانٹڈ افواہیں ہوتی ہیں. اب تو یہ خود مان رہے ہیں 5 دن جھوٹ بولنے کے بعد کہ ہاں ہم خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے مانا ہے، یہ اپنا جرم مانا ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم اسپتال کے، وہ آتے رہے ہیں، خان صاحب کو دیکھتے رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اب آنے کی اجازت نہ دی. کیا جو ذاتی معالج ہے خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کبھی بتایا آپ لوگوں کہ ان کو ڈاکٹر ان کو مسئلہ ہے آنکھ میں؟ دیکھیں، آخری بار ڈاکٹر عاصم یوسف تقریباً 1 سال پہلے ملے تھے. اس وقت ایسی بات نہیں تھی. اب اس 1 سال میں کیا ہوا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ معالجین ان کو ملیں، ان کو دیکھیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا صورت ہے. ذاتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں، ہم کھڑے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. 8 فروری میں ابھی 10 دن پڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار شخص کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں، اس کے خاندان کو نہ ملنے دیں. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں، کیا پروسیجر ہے جو کیا گیا ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کم از کم ان کے جو معالجین ہیں ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی اور بہنوں کی ملاقات خان صاحب سے. اور سلمان راجہ صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہماری کرائی جاتی ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے؟ جی ہم بیٹھے 4-5 دن کا پلان کر کے ہم بیٹھے ہیں. پلان کچھ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت اضطراب کے عالم میں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ احتجاج کرنا ہے، اپنے گھر سے باہر، اپنی دہلیز پر. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ پتھر اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ. ہم کہہ رہے ہیں اپنی آواز بلند کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، بیزاری کا اظہار کرو، کہو کہ ہم اس فریب اور جھوٹ اور جبر کو نہیں مانتے. تو یہ ان کو سہنا ہوگا، اس قوم کا جو انکار ہے. جیل حکام سے کوئی بات ہوئی ہے ملاقات؟ دیکھیے، ہم نے بالکل یہاں بتایا ہے، جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ملاقات کرائیں. عدالت کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا جانتا ہوں عدالت کے حکم کو. ہر ہفتے یہی ہوتا ہے. اس ملک میں عدالتیں اب عملاً ختم ہو چکی ہیں. جب انتظامیہ کا دل ہوگا وہ عدالت کو مانیں گے، دل نہیں ہوگا تو عدالت کو نہیں مانیں گے. آپ میں ہم سب آج محکوم ہیں. نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہماری جسم محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہے. تو آج ہماری یہ صورتحال ہے. یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہمارا مقدمہ ہے. ہم یہاں اسی لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ پاکستان کی عوام دیکھے اور اس کو لڑے. راجہ صاحب، جس آنکھ کی انفیکشن میں خان صاحب مبتلا ہے، کیا آپ کی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے؟ کتنا سیریس ایشو ہے یہ اور اس سے کیا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا انفیکشن ہے، کیا معاملہ ہے. صافی صاحب نے بتایا نا، نہیں کچھ نہیں ہمیں پتا. دیکھیں، یہ صحافی کا بتانا تو کوئی قابل قبول بات نہیں ہے نا. جب تک ہمارا کوئی ڈاکٹر قابل اعتبار ڈاکٹر ہمیں نہیں بتائے گا، ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے. آج اگر کسی ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں گے؟ دیکھیں، ہم دیکھیں گے. ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہوتی ہے قابل اعتماد ڈاکٹر کی، تو ظاہر ہے ہماری جو تشویش ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ جواب مل جائے گا. سر، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی جیل انتظامیہ کے ساتھ؟ ابھی خبر آئی ہے کہ سیاسی لوگ کوئی خان صاحب سے نہیں مل سکتے. البتہ ڈاکٹر جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا گیا ہے اڈیالہ جیل. تو خبر ہے کوئی اس طرح؟ دیکھیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں. خان صاحب کی صحت ہر چیز پر مقدم ہے. اگر خان صاحب کے ذاتی معالجین خان صاحب سے مل سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے کہ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹر نہ دیکھیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر ذاتی معالج یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج مزید فردر چاہیے اور ان کو کسی اسپتال منتقل کرنا ہے، تو آپ پھر کون سا سجیسٹ کریں گے یا ریکمینڈ کریں گے یا پھر آپ مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کو اس اسپتال میں منتقل کیا دیکھیں، وہ اس وقت کی بات ہے. یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ پھر کس اسپتال لے جائیں گے. پہلے ان کی حالت جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہونا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہاں ان کا علاج ہونا ہے، کیا ان کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ بات کی باتیں ہیں. پہلی بات اس وقت صرف یہی ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالجین کو دیکھنا ہے. جب تک وہ ان کو نہیں دیکھتے ہمیں تسلی نہیں. یعنی ذاتی معالجین کے ملنے کے بعد آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے خان صاحب کی صحت کو لے کر؟ دیکھیں، مطمئن ہوں گے یا مزید تشویش ہوگی وہ ہمیں بتائیں گے تو کہ کیا ان کی صورتحال ہے. ہمیں کم از کم علم تو ہوگا کہ صحیح صورتحال کیا ہے. اس وقت کسی کو علم نہیں ہے. ہم سب جو ہیں اس وقت اندھیرے میں ہیں. اچھا سر جی، پہلے بھی ایسی صورتحال تھی. لاسٹ ٹائم بھی یہی آواز لگائی گئی تھی یہاں پر طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہے اور انڈیا نے تو وہاں پر خان صاحب کو مار ہی دیا تھا. نہیں، وہ بات سن لیں نا کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کچھ دن گزرتے ہیں، ساتھ ہی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ ملاقات کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا جائے، ان کو طبیعت خراب کر دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا. یہ تو بالکل آپ ایک بیمانی سوال کر رہی ہیں. یہ تو انہوں نے خود اب اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں. ہم نے تو یہ افواہ نہیں اڑائی نا. کون اڑاتا ہے افواہیں؟ وہ بھی انہیں کی پلانٹڈ افواہیں ہوتی ہیں. اب تو یہ خود مان رہے ہیں 5 دن جھوٹ بولنے کے بعد کہ ہاں ہم خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے ہیں.
वज़ीर इत्तलात ने माना है, ये अपना जुर्म माना है, अपना झूठ माना है, इसके बाद क्या रह जाता है? अब ज़ाती मालजीन का और ख़ानदान का उनको मिलना एक बुनियादी इंसानी हक है इमरान खान का। अगर आज सलमान मुलाकात साहब, नहीं होगी, फिर आप क्या गुज़िश्ता रवैया जो मंगल था उसमें प्रेसिडेंट गौहर को मुलाकात की इजाजत दी गई थी। देखिए, बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तरदीद की है। सलमान साहब, माजी में हमने देखा कि मुलाकातें जो है वो मंगल को भी होती थी, जुमेरात को भी होती थी, फिर अचानक से ये बंद हो गई है। किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? क्योंकि सब कोई जिम्मेदार नहीं है, इनका डर है, इनका खौफ है, इनको अपने आप से खौफ आता है, अपने झूठ से खौफ आता है, और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि इनका झूठ जो है वो जाहिर ना हो, खान साहब उस बारे में बात ना करें, खान साहब कौम का मुकदमा ना लड़े। ये सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ से खाइफ हैं, ये अपने झूठ के सामने शर्मिंदा हैं, ये सच को देख नहीं सकते, सच को सुन नहीं सकते, इसलिए चाहते हैं कि सहाफ़ी भी खामोश हो जाएं, वकील भी खामोश हो जाएं, ईमान मजारी को भी बंद कर दो, हादी चट्ठा को भी बंद कर दो, नोटिस जारी कर दो सहाफ़ी को जो सवाल करे। तो ये एक कब्रिस्तान बनाना चाहती है पाकिस्तान को, यहाँ कोई आइन नहीं, कोई शराफत नहीं। तो हम सबको ये जंग लड़नी है, ये पीटीआई की जंग नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये इंसानियत की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। सर बात चाह रही थी, मुज़ाकरात की बात चाह रही थी, वो बात कहाँ तक पहुंची है? देखिए, कोई ये माहौल नहीं है, इस तरह मुज़ाकरात होंगे? आप एक शख्स को काल कोठरी में डालें, फिर उसके खानदान को बताए बगैर जब उसकी बीमारी बढ़ जाए आप उसको एक अस्पताल में ले जाएं, फिर आप झूठ बोले? इन झूठों के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे? इनको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा सच्चाई की जानिब, कोई बात करनी पड़ेगी जो इंसानियत पर मबनी हो, फिर अशरफ साहब और अल्लामा नासिर देखेंगे क्या करना है। थैंक यू सर।